بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجلس میں جو بھی باتیں ہوں وہ امانت داری کے ساتھ ہوں، یعنی کسی مجلس میں رازداری کے ساتھ جو مشورہ یا فیصلہ ہو، اہل مجلس امانت سمجھ کر اس کو راز میں رکھیں. یعنی ایسا مشورہ ہو یا ایسی بات ہو جسے کہا جائے کہ بھئی کسی کو پتہ نہ چلے تو آدمی اسے راز میں رکھے. مگر کچھ مشورے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو راز میں نہ رکھے، راز میں رکھے گا تو گناہ ہوگا. مثلا کسی کے قتل کا مشورہ ہوا، یا کسی کی عصمت اور عفت زناکاری کرنے کا آپس میں مشورہ ہوا، یا کسی کا مال ناحق لوٹنے کا، اس کو پریشان کرنے کا مشورہ ہوا. مشورہ کیا آپس میں کہ فلاں لڑکی کے ساتھ زنا کرنا ہے، اس طریقے سے اس کو جو ہے اغوا کرنا ہے، یا فلاں کو اس طریقے سے قتل کرنا ہے، یہ آپس میں مشورہ کیا. یا کسی کو ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنے کا مشورہ کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز اسے راز میں مت رکھنا، بلکہ اس کو عام کر دینا. یعنی جو ان کے متعلق ہو، ان کے ماں باپ ہو، ان کے بھائی بہن ہو، انہیں چپکے سے جا کر اطلاع کر دینا، بھئی دیکھو فلاں جگہ یہ مشورہ ہو رہا ہے. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے. تھوڑی سی تشریح سن لیجئے. ان باتوں کو بھی صرف مثال سمجھنا چاہیے، ورنہ منشا یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں کسی بھی معصیت اور ظلم کے لیے کوئی سازش اور کوئی مشورہ کیا جائے اور تم کو بھی اس میں شریک کیا جائے تو پھر ہرگز اس کو راز میں نہ رکھو، بلکہ اس صورت میں تمہاری دیانت داری اور امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ ظلم اور معصیت کے اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے جن کو اس سے باخبر کرنا ضروری سمجھو ان کو ضرور باخبر کر دو. اگر ایسا نہ کرو گے تو اللہ کے حق میں بھی خیانت ہوگی اور بندوں کے حق میں بھی خیانت ہوگی. یہ سمجھ لینا چاہیے. آج کل کے نوجوانوں کو، آج کل کے جو ٹریپنٹر ہوتے ہیں نا، سب چالاک لوگ، یہ ان لوگوں تک یہ حدیث پہنچ جانی چاہیے. بلکہ چالاک اب تو سارے کے سارے ہی چالاک ہو گئے. اب تو خیر کی جتنی چیزیں تھیں وہ ہر حلقے میں اس کا زوال ہے. چاہے خانقاہ ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کا کام ہو، چاہے مدارس ہو، مکاتب ہو، روحانی زبردست زوال ہے. روحانی زوال میں کہتا ہوں. اجتماعات تو ہم بہت کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ماشاءاللہ ہماری خانقاہیں بھری ہوئی ہیں، مدرسے بھرے ہوئے ہیں، لیکن روحانی زوال، یہ روحانی زوال یہ امت پر سب سے بڑا عذاب شمار ہوتا ہے. آسمان سے آنے والے عذاب 3 قسم کے ہوتے ہیں. وہ 1 2 7 6 میں اسے سن لو کہ آسمان سے جو آنے والے عذاب ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. آج امت جو ہے ان عذابوں میں مبتلا ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ ان عذابوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. دیکھیے یہ کلمہ پڑھتے ہی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس امت کی بگڑی کو بنا دے، اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اور اے اللہ ہم جو روحانی زوال میں مبتلا ہو چکے ہیں
اے اللہ ہماری اس روحانی زوال سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.